السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو 1986 کا ICC ٹورنامنٹ یاد ہے؟ شارجہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنل، آخری گیند، اور اس پر پاکستان کو فتح کے لیے ایک گیند پر 4 رنز کی ضرورت۔ بھارتی بولر کی تیز بال اور سامنے جاوید میاں-داد جیسے سپر سٹار بیٹسمین کی بیٹنگ۔ گیند کی گئی، ہوا میں لہرائی، تمام تماش بینوں کی سانسیں رک گئیں، اور پھر جس لمحے گیند جاوید میاں-داد کے بلے سے ٹکرائی، اگلے ہی لمحے وہ اڑتی ہوئی باؤنڈری پار کر گئی۔ جاوید میاں-داد کے چھکے نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اس چھکے نے جاوید میاں-داد کو ہیرو سے سپر ہیرو بنا دیا۔ دنیا دنگ رہ گئی۔ کھیلوں کی تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی کھیلوں سے خوب ہوتی ہے، اس لیے کھیلوں کے یہ واقعات یاد رہ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایسی غیر معمولی کامیابی صرف کھیل ہی میں ممکن ہے۔ لیکن جناب، یہ کمال کھیل کا نہیں، کھیلنے والے کی اس کیفیت کا ہے جسے نفسیات کی زبان میں فلو کہا جاتا ہے۔ جب کھلاڑی فلو میں ہوتا ہے تو گراؤنڈ میں موجود حاضرین کے شدید شور، افراتفری اور قوم کے شدید دباؤ کے باوجود انتہائی توجہ کے ساتھ وہ کر گزرتا ہے جس کی بعض اوقات اسے بھی حیرت ہوتی ہے۔ تاہم فلو کا یہ جادو صرف اسپورٹس تک محدود نہیں، ہر شعبہ ہے زندگی اور فنون سے تعلق رکھنے والے افراد اس کیفیت میں گاہے گاہے آ سکتے ہیں۔ مثلاً آرٹسٹ، موسیقار، انجینئرز، گلوکار، قلمکار، سبھی کبھی نہ کبھی اپنے اندر فلو کا تجربہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فلو ہے کیا؟ یہ وہ حیرت انگیز کیفیت ہے جس کے دوران آپ کا وقت ٹھہر جاتا ہے یا پھر اڑنے لگتا ہے۔ شدید چیلنج میں بھی مشقت محسوس نہیں ہوتی، شدید تناؤ کے باوجود آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ میں گم ہونے کے باوجود موجود لمحے میں موجزن ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ فلو کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں غیر معمولی کارکردگی دکھائیں، غیر معمولی نتائج حاصل کریں، کام میں تخلیقیت ہو، اپنے کام میں خوب لطف آئے، اور آپ جتنا زیادہ کام کریں اتنی زیادہ توانائی بڑھتی جائے، تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ فلو کی کیفیت میں جانے سے کیا مراد ہے۔ فلو کا آئیڈیا یوں تو ہزاروں برس سے موجود ہے، اگرچہ یہ نام کہیں 70 کے عشرے کے قریب جا کر مشہور ہوا، جب ہنگری کے سائنسداں میہائی چکسن-میہائی نے اپنی کتاب فلو میں یہ اصطلاح استعمال کی۔ میہائی آرٹسٹوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہ گھنٹوں اپنی تصویر بنانے میں مشغول رہتے ہیں اور اس دوران انہیں وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے اور نہ کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ اپنی تحقیق کے دوران اس نے سائنسدانوں اور قلم کاروں سمیت بہت سے پروفیشنز سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھا کہ وہ بھی ایسی ہی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسے میں ہائپر فوکس کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے کام میں غرق ہوتا ہے۔ میہائی نے اسے آپٹیمل ایکسپیرینس کا نام دیا۔ جو لوگ فلو کی کیفیت میں غرق ہو کر اپنا کام کرتے ہیں، ان کی کارکردگی نہایت اعلیٰ اور نتائج حیران کن ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسے ہی غیر معمولی کام کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ہر شخص۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے فلو کی کیفیت میں جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو 5 عوامل کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، ایسا کام تلاش کیجئے جس میں آپ کو اپنے اندر سے طمانینت اور تشفی کا گہرا احساس ہو۔ یہ کام آپ کی انتہائی دلچسپی کا ہو، نہ کہ جبری طور پر آپ کریں۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو وہ کام تلاش کرنا ہوگا جو آپ کی صلاحیتوں یا اسٹرینگث کے مطابق ہو۔ اس کے بغیر آپ کے لیے کام کے دوران فلو کی کیفیت میں جانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہی کام ہو سکتا ہے جسے کرنے کی موٹیویشن آپ کے اندر ہی موجود ہو۔ عموماً لوگ موٹیویشن تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنا شوق، اپنا خواب واقعتاً پا لیتے ہیں، انہیں باہر سے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ نمبر 2، واضح اہداف اور آگے بڑھنے کا احساس ہو۔ یہ اہداف آپ خود طے کریں گے، نہ کہ دوسرے آپ کے لیے منتخب کریں، کیونکہ پہلے نقطے میں دلچسپی کا تذکرہ ہے۔ آپ خود اہداف طے کریں گے تو آپ کو دلچسپی کا پتہ چلے گا۔ دوسروں کا انتخاب تو انہی کی دلچسپی کے مطابق ہوگا نا بھائی، نہ کہ آپ کے شوق کے مناسب۔ نمبر 3، فوری فیڈ بیک، یعنی آپ کو ادراک ہو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور یہ کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کہاں تک پہنچیں گے۔ نمبر 4، آپ کو جو چیلنج درپیش ہے وہ آپ کی اسکل سے مطابقت رکھتا ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج تک ایک بھی تحریر نہیں لکھی اور کھڑے ہو جائیں مقابلہ مضمون نویسی کے لیے تو آپ کبھی اس میں فلو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر یہ کام بہت آسان ہوگا تو آپ کو اسے کرنے میں بیزاری ہوگی، اور اگر یہ کام انتہائی مشکل ہوگا تو آپ جلد ہی اکتا جائیں گے۔ اس لیے چیلنج اور اسکل لیول میں ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، مائنڈفلنس، یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جس وقت کر رہے ہیں، آپ کی سنجیدہ اور انتہائی توجہ اس کام پر اس لمحے موجود ہو۔ اس دوران آپ ان تمام چیزوں اور کاموں کو اپنے سے دور کر دیں جو آپ کی توجہ بانٹنے والے ہوں، یعنی فون، انٹرنیٹ، گھر والے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ فلو میں رہتے ہیں تو آپ کو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کہیں غیر معمولی کام بہت ہی مزے سے کرتے چلے جائیں گے۔ اور ہاں، اگر ہماری عبادات میں بھی فلو کی کیفیت پیدا ہو جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا تم اسے دیکھتے ہو، تو کیا ہی کہنے، پھر ہمیں کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسلام میں اسے احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن شومئی قسمت کہ ہم نے نہ دین میں احسان اختیار کیا، نہ دنیا کے کسی کام میں۔ یوں ہم خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ اپنا ہر کام، خواہ وہ بظاہر دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا دین سے، اپنی بہترین صلاحیتوں اور مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیں گے، تاکہ ہم غیر معمولی نتائج حاصل کر سکیں۔ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کیوں کر احسان کے ساتھ یا فلو میں رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن سے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔